اسلام کا پہلا قدم، اسلام کی پہلی منزل، اسلام کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں. ہم دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا سے محبت نہ کریں. اور دیکھیں، دنیا سے محبت کرنا اچھا کام نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنا فضول کام ہے. اس لیے کہ دنیا جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، اس دنیا نے ہمارے ساتھ رہنا بھی تو نہیں ہے. اس دنیا نے ہمارے ساتھ رہنا بھی تو نہیں ہے. محبت آدمی اس کے ساتھ کرے جس کے ساتھ رہنا تو ہو. جس دنیا کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں، جس دنیا پہ ہم اپنا من تن دھن لگا رہے ہیں، جس دنیا کو سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، جس دنیا کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے لوگ مر جاتے ہیں. ہم ایک دفعہ جماعت میں جانا ہوا، مستورات کی جماعت میں، یہاں قریب ایک گاؤں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس گاؤں کی طرف. تو انہوں نے جماعت، وہ جو مردوں، اب جیسے ہم یہاں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے نا مرد، اس طرح انہوں نے مردوں کے بیان کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی. ہمیں وہاں بلایا، ہم وہاں گئے تو ایک انتہائی عالی شان بنگلہ، کروڑوں روپے اس پر لگے ہوئے، کروڑوں روپے. جیسے وہ جو درباروں پہ نہیں، درگاہوں پہ لوگوں نے بہت زیادہ خرچے کیے ہوئے ہوتے ہیں، دیواروں میں آئینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب اس کی تعمیر ہوتی ہے. اتنی خوبصورت تعمیر، کروڑوں روپے اس پہ لگائے ہوئے، چھوٹے سے گاؤں کے اندر اتنا عالی شان بنگلہ. ہم تو حیران رہ گئے. اچھا، وہاں جا کے ہمیں انہوں نے بٹھایا تو ہمیں انہوں نے زمین پہ بٹھایا اور سارا فرش مٹی سے گندا ہو رہا تھا، دیواریں مٹی سے گندی ہو رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس عالی شان بنگلے میں کسی نے کبھی جھاڑو بھی نہیں پھیرا، کبھی کسی نے پوچھا نہیں لگایا. تو ہم نے پوچھا، یہ ہے کس کا بنگلہ اتنا عالی شان بنا ہوا جس میں جھاڑو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ آپ نے بیان کے لیے ہمیں یہاں آ کے بٹھایا ہے. تو وہ کہنے لگے، یہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا، اپنی ساری جائیدادیں لگا کر اپنے بیٹے کے لیے اس نے یہ گھر بنایا، اور اللہ کی شان، اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اللہ کی شان ہے، جس کے لیے گھر باپ نے بنایا اپنی ساری جائیداد لگا کر، جس کے لیے گھر بنایا، وہ بیٹا اس گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکا، اس گھر میں رہ بھی نہیں سکا. وہ کہنے لگے، یہ گھر بالکل 0 میٹر ہے، یہاں پہ آج تک کوئی نہیں رہا. جس کے لیے بنایا تھا وہ تو مر گیا. اب باپ کہہ رہا ہے میں یہاں آؤں گا ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ گھر بنا ہوا گھر دیکھوں گا تو مجھے بیٹا یاد آئے گا اور مجھ سے پھر رہا نہیں جائے گا، اس لیے وہ آتا ہی نہیں یہاں پہ. اب گھر خالی پڑا ہوا ہے، سنسان پڑا ہوا ہے. کتنی دیوانی ہے ساری دنیا، کتنے دیوانے ہیں ہم سب کے سب. اس دنیا سے جی لگا رہے ہیں، اس دنیا سے جی لگا رہے ہیں جس دنیا کے ساتھ ہمیں رہنا بھی نہیں، اور جس دنیا نے ہمارے پاس رہنا نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے دین کی بات کی، آخرت کی بات کی، تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے، مولوی صاحب ہمارا تو فی الحال مرنے کا پروگرام نہیں ہے، آپ اپنی تیاری کریں. اور اللہ کی شان، چند مہینوں کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ٹھاک جوان آدمی چلے گئے دنیا سے. تو مجھے ان کا وہ جملہ بڑا یاد آیا. میں نے کہا، یہ بیچارہ مجھے کیا کہہ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوں ہونے والا ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے خوبصورت لوگ، کتنے حسین و جمیل لوگ، کتنے بن سور کے پھرنے والے لوگ، کتنے خوشبوؤں میں مہکے ہوئے لوگ، بنگلوں میں رہنے والے اور گاڑیوں میں پھرنے والے. آج آپ دیکھیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے ان کی قبروں میں. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر دنیا کو مقصد بنانے کی جگہ نہیں ہے. میری ماؤں بہنوں، یہ تو ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کریں، اس کے حکموں پہ چلیں.